السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ایک ایسی پاورفل نایاب سورہ کے بارے میں جسے زندگی میں کوئی بھی انسان سننے یا پڑھنے کا ماحول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ بہت ساری پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ ان بہت ساری پریشانیوں میں جیسے جادو ٹونا، سحری عمل، کالا جادو، آپ کے خلاف کسی نے کرا دھرا دیا ہو، آپ کے خلاف جادو ہو چکا ہو، آپ کے خلاف آپ کے مکان پر بندش ہو چکی ہو، کاروبار پر رکاوٹ لگا دی ہو، انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد ساری بندشیں توڑ دی جاتی ہیں، سارے جادو ٹونے کا کاٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، دعا ہو، اللہ اسے اس کی برکت سے قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں آخر وہ سورہ کیا ہے۔ جس سورہ کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس سورہ کو سورہ فتح یعنی الفتح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آخر اس سورہ کو سورہ فتح کیوں بولتے ہیں؟ فتح کا مطلب ہے کامیابی پانا، مطلب جو بھی انسان اپنی زندگی میں اس سورہ کو سننے یا پڑھنے کا ماحول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہمیشہ ہر قدم پر فتح یابی، کامیابی پاتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے کام میں ناکام نہیں ہوتا ہے، اس کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں آپ کے زیادہ بیماریاں رہتی ہوں تو آپ روزانہ صبح میں ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ اس سورہ کو چاہے سن لیں چاہے پڑھ لیں۔ کوئی بھی انسان اپنی عادت میں اس سورہ کو پڑھنے یا سننے کا ماحول بنا لے، عادت میں شامل کر لے، خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کیسے بھی حادثات سے گزرتے ہو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا گھر برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا، غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ قرض میں زیادہ گرفتار رہتے ہو تو اس سورہ کو آپ روزانہ ایک مرتبہ یا سن لیں یا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ قرض سے ادا ہو سکتے ہیں، قرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور اس سورہ کی برکت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی عاصفی خلل کی پرابلم ہو، جناتی پریشانی ہو یا سحر یا اثراتی معاملات ہوں تو انشاءاللہ اس سورہ کو صبح میں فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے سے یا شام کو عشاء کے بعد پڑھنے سے آپ کے گھر میں اس طرح کی پریشانی فوراً دور ہوتی نظر آئے گی۔ اور اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ڈینگو کی بیماری چل رہی ہے، بخار بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے اگر آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں، روزانہ ایک مرتبہ صبح میں ایک مرتبہ شام پڑھنے کے بعد پانی کا دم کر کے مریض کو پلا دیں، جس کو بھی بڑا بخار ہو، ڈینگو کی شکایت ہو، انشاءاللہ اسے زیادہ ٹائم لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیسا بھی بخار ہوگا فوراً ہوتا نظر آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اچھی ویڈیوز ہمیں ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو اس پوائنٹ دل سے سبسکرائب بھی کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ لائک و شیئر بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیے گا۔ آئیے دوستو سن لیتے ہیں سورہ فتح کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعطروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا
وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرا يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.